بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار شریعت حصہ 2، نجاستوں کے متعلق احکام۔ نجاست خفیفہ کا حکم۔ نجاست خفیفہ کے بارے میں بتایا گیا پہلے کہ اس کا حکم نجاست غلیظہ سے زیادہ ہلکا ہوتا ہے، اس کے حکم میں تھوڑی زیادہ نرمی ہوتی ہے۔ اب اس کا حکم یہ ہے کہ وہ نجاست ناپاکی جو خفیفہ ہے وہ کپڑے یا بدن کے جس حصے میں لگ جائے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس حصے یا عضو کے چوتھائی حصے کے برابر ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر اگر انسان کے کپڑے کے آستین میں لگ گئی تو اب دیکھا جائے گا کہ آستین کے 4 حصوں میں سے چوتھے حصے کو اس نے نجاست نے گھیرا ہے یا نہیں گھیرا، یا اگر بدن کے اوپر لگی تو بدن کے اس عضو اور انگ کے چوتھے بھاگ اور چوتھے حصے کو اس نجاست نے گھیر لیا یا نہیں گھیرا۔ تو اگر وہ نجاست کپڑے کے اس حصے میں یا بدن کے اس حصے کے اندر چوتھائی کے برابر، اگر پوری چوتھائی کے برابر لگ چکی ہے یا پھیل چکی ہے تو اب اس کو بغیر دھوئے نماز نہیں ہوگی، اس کو دھونا ضروری ہے۔ اور اگر وہ چوتھائی حصے سے کم میں لگی ہے، بدن کے اس حصے میں یا کپڑے کے اس حصے میں اگر چوتھائی کی مقدار سے کم میں لگی ہے تو نماز بغیر دھوئے بھی ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پر بھی پھر وہی حکم کہ اگر اس کو دھو لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ البتہ اگر نہ بھی دھویا اور چوتھائی حصے سے کم لگی ہے تو نماز ہو جائے گی۔ اس میں خاص خیال رکھیں کہ کپڑے یا بدن میں پورے بدن اور پورے کپڑے کے اندر چوتھائی نہیں دیکھنی ہے، بلکہ بدن اور کپڑے کے جس حصے میں وہ نجاست لگی ہے اس حصے کا چوتھائی دیکھنا ہے۔ جیسے بتایا گیا کہ آستین میں اگر ہے تو آستین کا چوتھائی حصہ دیکھنا ہے، اگر دامن میں لگا تو دامن کا چوتھائی حصہ، اگر پیر میں لگا ہے تو پیر کا چوتھا حصہ، اگر ران میں لگی تو اس ران کا چوتھا حصہ۔ اس طریقے سے اس عضو یا کپڑے کے حصے کا چوتھائی حصہ دیکھنا ہے۔ اگر چوتھائی کے برابر مکمل لگی ہے تو وہ ناپاک کہلائے گا، اس کو بغیر دھوئے نماز نہیں ہوگی، اور اگر چوتھائی حصے سے کم ہے تو بغیر دھوئے بھی نماز ہو جائے گی۔